الشهيد لنجدك التلي يا أيها الشهيد لنجدك التلي نذيرك الجديد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام لے کر ایک اور نئی صبح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر خداوند متعال سے دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اپنے دن کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ پروردگار آپ کی ہر صبح بخیر کرے، ہر شام بخیر کرے۔ دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی، صحت کی، اولاد کی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ، بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ کل مجھے مجلس میں ایک مومنہ ملی اور انہوں نے مجھ سے اسپیشل ریکویسٹ کی دعا کے لیے، تو میں ان کے لیے آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جو ان کی دلی تمنائیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، پروردگار انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ ان کی دور ہو، آمین ثم آمین۔ آج 13 صفر ہے۔ آج کا دن منسوب کیا جاتا ہے جناب سکینہ بنت الحسین سے، گو کہ کئی شہادتوں کی روایات ہیں، اور پہلی صفر سے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب ان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ان کا پرسہ دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ننھی شہزادی جنہوں نے شاید کہتے ہیں کہ 4 سال سے بھی کچھ دن کم تھی ان کی عمر، اس سے کہیں زیادہ مصیبت پریشانی کربلا میں دیکھی روز عاشور کے بعد، جب تک امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام زندہ رہے، جناب سکینہ کو کسی چیز کی کبھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کسی نے خوب کہا کہ اگر جناب سکینہ حضرت عباس کے ہاتھ میں مشق کے بجائے تلوار دے دیتے تو جنگ کا بالکل حالات تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہی سکینہ کہتے ہیں کہ جب چھوٹی سی تھی تو جب بھی زمین پہ قدم رکھتی تھیں، کبھی امام حسین علیہ السلام گود میں اٹھا لیا کرتے تھے، کبھی امو اٹھا لیا کرتے تھے، کبھی شہزادہ علی اکبر اٹھا لیتے تھے۔ یہ وہ بچی تھی جنہوں نے زمین پہ قدم بہت کم رکھے، چلی بہت، زیادہ تر پیار، محبت، ہر طریقے کا ان کے نصیب میں تھا۔ لیکن روز عاشور کے بعد شام غریبہ سے لے کر پھر زندان کے اندھیر کوٹری تک میری بیوی نے بہت مشکلات دیکھی۔ آپ سب پہلی سفر سے ان کی مشکلات سن رہے ہیں، ہر مجلس میں ذکر وہی ہے، انداز بیاں گو کہ تھوڑا مختلف، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی پہلی دفعہ یہ مشکل سنی، ابھی پہلی دفعہ بی بی سکینہ کا پرسہ دے رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام سفینۃ النجات، یہ نجات ہے میرے اور آپ کے لیے، امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں سفینۃ النجات ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو وسیلہ بنائیں گے، کہ ان کو وسیلہ بناتے ہوئے اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ خود کو اس سفینے میں سوار ہونے کے لیے وہ عمل سر انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا، میرے لیے بہت زیادہ قابل احترام، بہت خوبصورت گفتگو، سید قلب عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ آج آپ کو بھی پرسہ دینا چاہوں گی اور اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی بہت بہت پرسہ اس شہزادی کی شہادت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین، حاضرین، سامعین، جالسین اور مشارکین، خدا آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ عرض کائنات پر جہاں جہاں عزادار اس وقت عزاداری میں مصروف ہیں اور مسلسل ذکر حسین فرما رہے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے، اور اس عرض کائنات پر جس منطقے میں بھی، جس علاقے میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، پروردگار
उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा, और जो अलील हैं उनको सेहत कामिल और शिफाए कामिल इनायत फरमा। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं यकीनी तौर पर जो मुसलसल दुआ की गुजारिश करते हैं। हम बारगाह परवरदिगार में दुआ गो हैं कि परवरदिगार उन सब की हाजतों को कबूल व मकबूल फरमा, और हमें कोई गम न देना सिवाय गम मजलूम करबला के। यकीनी तौर पर अज़ादार, खुदा आप सबको सलामत रखे। मुसलसल आप अज़ादारी कर रहे हैं और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की अय्याम गम चल रहे हैं, जिसमें आप शहजादी को पुरसा दे रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में दो लफ्ज़ अर्ज करूं कि अगर कायनात में, गौर कीजिएगा, अगर कायनात में दो बच्चों को पेश कर दिया जाए, इनके गम को, इनकी मुसीबत को, इनके दर्द को, इनके कर्ब को, इनके मसाइब को, तो इनके मसाइब के ज़रिए से पूरी दुनिया एक जाद्दे पर आ सकती है, एक रास्ते पर आ सकती है। एक है शहादत हज़रत अली असग़र। जब भी जनाब अली असग़र की शहादत का तस्करा कोई भी सुनता है, हत्ता नॉन मुस्लिम, अगर वो इंसान है, जिदार हजर शजर सब रोते हैं, अगर इंसान के सामने भी अगर तस्करा कर दिया जाए तो इंसान गिरिया कुना हो जाता है। बहुत दर्द में डूबी हुई कैफियतों से गुजरे हैं जनाब अली असग़र। और उस माँ के हवाले से आप ख्याल करें कि करबला एक पैगाम है, एक मक्तल है, करबला एक दर्स है इंसानियत के लिए कि दुनिया में किसी माँ को देखा है जो अपने बच्चे को तैयार करके मक्तल की तरफ भेजे। किस लिए? इस्लाम के लिए, बका के लिए, शरीयत के लिए, दीन के लिए, तौहीद के लिए। अल्लाह अकबर। बहुत मुश्किल है। सवाल खुद इमाम से कीजिए कि मौला, करबला तो आप जा रहे हैं, लेकिन करबला जाएंगे तो आपका एक 6 महीने का बच्चा है। मौला, करबला में एक 6 महीने का बच्चा नजर आ रहा है। ये बच्चा एक माँ ने बहुत ही अरमानों से पाला है, रबाब ने। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र। क्या माँ ने इसी मंजिल के लिए पाला था कि उसके गले पर तीर जुल्म लग जाए? अजब नहीं, इमाम की आवाज आएगी, असगर के गले में तीर जुल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम के गले पर कोई तीर लगने नहीं दूंगा। मौला, करबला में आपके जवान बेटे अकबर के सीने में बर्छी का फल लग जाएगा। आवाज़ इमाम आएगी, ठीक है, करबला जा रहा हूं। जवान बेटे के सीने में बर्छी का फल, कितना मुश्किल है। उस मां से सवाल कीजिए जिसने 18 साल तक अकबर को पाला था। कितने अरमानों से माएँ अपने बच्चों को पालती हैं। अकबर के सीने में बर्छी का फल तो लग जाएगा, लेकिन मैं इस्लाम के सीने में किसी बर्छी को नहीं लगने दूंगा। लअबत बनु हाशिम बिल मुल्क का ये जुमला तख्ते शाम पर मखमूर होकर यजीद कह रहा था, बड़ दुनिया बशरियत से कोई नहीं उठा। ज़हरा के लाल ने मक्तल में जाके, करबला में जाके इंसानियत को, दीन को, शरीयत को बचाया। मौला, करबला में आपके भाई के बाजू कलम हो जाएंगे। आवाज़ आएगी, बाजू कलम हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम के बाजू तो सलामत रहेंगे। मौला, आपके पास एक भाई की निशानी है जिसे कासिम कहा जाता है। आका कासिम के लाश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अजब नहीं, मौला जवाब देंगे, कासिम के लाश के टुकड़े टुकड़े हुसैन बर्दाश्त तो कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम, दीन, शरीयत के टुकड़े टुकड़े होना हुसैन को गवारा नहीं है। शरीयत को टुकड़े टुकड़े होने से बचा लूँगा, मेरे भाई की निशानी टुकड़े टुकड़े हो जाए। मौला, अली असगर के गले में तीर, और एक बच्ची है जिसे सकीना कहा जाता है। हज़रत असगर और जनाब सकीना, ये 2 बच्चे अगर कायनात में आप किसी भी मजहब व मसलक के आदमी के सामने अगर इनके दर्द को, इनके मसाइब को बयान कर दीजिए तो इनकलाब आ जाएगा। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा तमाम सामीन, नादरीन, यूथ और जवानों से कि आप जब भी करबला के मसाइब का तस्करा करें, इन 2 बच्चों का ज़रूर तस्करा किया कीजिए। एक शहादत हज़रत अली असग़र और एक शहादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। अज़्ज़मल्लाहु लकुमुल अज्र इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मौला आपको भी सलामत रखे और आज पुरसा दे सकते हैं आप भी कॉल करके। एक नोहा है, बीबी के लिए पढ़ना चाहूँगी कि रोकर कहती थी सकीना, बाबा लौटाओ, बाबा लौटाओ, हर तरफ बन में बलाओं का बसेरा होगा, रात होने को है जंगल में अंधेरा होगा,
रोज की तरह से आकर मुझे सीने पे सुलाओ, बाबा लौटाओ, बाबा लौटाओ। क्यों ना मैदान से चचा जान पलट कर आए, हो गई शाम ना भैया अली अकबर आए। तुम भी मजबूर सकीना को कहीं भूल ना जाओ, बाबा लौटाओ, बाबा लौटाओ। बेखता देते हैं मजलूम को ईजा जालिम, मारता है मुझे आ के तमाचे जालिम। दे सजा शिम्र को आकर मेरे अम्मू को बुलाओ, अम्मा रोती है मेरा नन्ना बरादर है कहाँ, झूला खाली है बड़ी देर से असगर है कहाँ, मिल चुका है इसे पानी तो मुझे आके पिलाओ। लूट खेमों में पड़ी जुल्म के सामा है बहुत, देखो इस वक्त फूफी जान परेशान है बहुत। गमज़दा बीबियों को शिमर के दुर्रों से बचाओ, कौन ये कत्ल हुआ रोते हैं क्यों अर्ज़ो समा, आंधी चलती है ज़मीं हिलती है महशर है बपा, ज़लज़ले आते हैं मैदान से घर आ जाओ, बाबा लौटाओ, बाबा लौटाओ। ये एक उस बच्ची की सदा अपने बाबा को पुकारने के लिए, क्योंकि आगा साहब जब हम पढ़ते हैं तस्किरा जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का, तो जो मोहब्बत यानी वो बच्ची है जिसको नमाज शब की दुआओं में तलब किया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। और कहते हैं कुछ रिवायात मैंने आलिम दीन से सुनी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा में जो मोहब्बत थी वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से निस्बत दी जाती है। बेशक जाहिर है कि दुनिया में आप देखें कि हर शख्स कुछ ना कुछ अपने परवरदिगार से, अपने रब से, अपने खालिक से, अपने माबूद से तलब करता है, मांगता है। बिल्कुल हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि परवरदिगार उसे कुछ अता करे और वो मांगता है। नमाज शब की क्वालिटी और ख़ूबी और नमाज शब की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि नमाज शब इंसान को अपने रब से बहुत करीब कर देती है। रिस्क के हवाले से नमाज शब अगर कोई इंसान मुसलसल पढ़ता है तो नमाज शब पढ़ने वाला रिस्क के हवाले से परेशान नहीं रह सकता। नमाज शब की दुआओं में बाद नमाज शब अक्सर इमाम हुसैन ने अगर अपने रब से कुछ मांगा है तो सिर्फ एक चीज़ मांगा था, परवरदिगार मुझे एक बेटी इनायत करे। अल्लाह अकबर। मांगने वाला इमाम है, मासूम है, मगर बाप है, एक आवाज़ देते हैं परवरदिगार मुझे एक बेटी इनायत कर जो मेरे सीने पर सोए तो मुझे सुकून मिले। अद्दमल्लाहु लकुमुल अज्र। यानी इमाम हुसैन एक कैफियत को बयान करना चाहते हैं। और यकीनी तौर पर जो अफराद पिदर हैं, जो बच्चियों के बाप हैं, वो समझते हैं इस मसले को कि जनाब इमाम हुसैन ने किस अंदाज में दुआ मांगा है। और दुआ मांग के ये फरमाते हैं कि परवरदिगार मुझे एक बेटी इनायत करे जिसके बग़ैर मैं न रह सकूं और जो मेरे बग़ैर न रह सके। इसी वजह से इमाम ने कहा था जहाँ सकीना नहीं होती हैं वो घर मुझे नहीं अच्छा लगता। अल्लाह अकबर। बहुत प्यार करते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अक्सर अपने सीने पर इस बच्ची को सुलाते थे और सुलाकर इमाम हुसैन लोरियाँ सुनाते थे, अम्बिया के क़िस्स सुनाते थे, अम्बिया की तारीख़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुनाते थे। कभी आपने तसव्वुर किया है कि करबला में तौहीद को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने इस बच्ची की भी कुर्बानी पेश कर दी, इस बच्ची को कुर्बान कर दिया। करबला से लेकर शाम, और शाम में ये बच्ची शहीद हो गई है। क्यों शहीद हो गई आपने तसव्वुर किया? 10 मुहर्रम से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए और पहाड़ के बाद ये बच्ची मुसलसल दर्द और कर्ब को बर्दाश्त करते करते शाम के जिंदान में इस बच्ची का इंतकाल हो गया। खुदा की कसम मुझे 25 साल हो गया रिसर्च करते हुए। मैं अक्सर किताब में ये तलाश करता रहा कि किसी मकाम पर मुझे मिल जाए कि सकीना की प्यास बुझ गई हो। किसी किताब में आज तक नहीं मिला। मैंने अरबी किताबें बहुत सी खंगाली कि किसी मुकाम पर एक लफ्ज़ तो मिल जाए हुसैन की बेटी का, एक लफ्ज़ मिल जाए जिसमें सकीना ये कहें कि आज मेरी प्यास बुझ गई हो। मैंने करबला से लेकर शाम तक, करबला से लेकर शाम तक, जनाब सकीना की आखिरी हिचकी तक जितनी भी अरबी में किताबें हैं सब में एक ही जुमला था
अल अतश कद कतलना, अल अतश कद ज़बहना, हाय प्यास मारे डाल रही है, हाय प्यास हमें कत्ल कर देगी, हाय प्यास की शिद्दत से हम मर जाएंगे। आप तसव्वुर करें इंसानियत को क्या हो गया था, बशरियत को क्या हो गया था। इस बच्ची को इमाम ने दुआओं में मांगा था। यही वजह है कि जब इमाम हुसैन निकल रहे थे, और मीर अनीस ने दो लफ्ज़ों में क्या खूब बयान किया है कि बाबा आप तो जा रहे हैं, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, नींद आएगी, चूंकि सोने की आदत रखती थी सीने हुसैन पर, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा, अजरकुम अलल्लाह, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। और जब इमाम हुसैन रुखसत हो रहे थे, खरजत सुकैनतु सलामुल्लाहि अलैहा, हमीद कहता है, एक जुमला हमीद का मुझे याद आता है, कहता है अनसा कुल्ला मुसीबतन वलाकिन कैफ अनसा सुकैना बिन्तल हुसैन, मैं हर मुसीबत को भूल सकता हूँ लेकिन करबला में एक 4 साला बच्ची को कैसे भूलूं। हमीद कहता है राअयतुहा बाकिया, मैंने उस बच्ची को रोते हुए देखा जब इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होकर निकलते हैं और ये बच्ची आहिस्ता आहिस्ता नन्ही सी रिदा डाले हुए आवाज दे रही थी, महलन महला या अभी, महलन महला या अभी, बाबा ठहरो, बाबा ठहरो। इमाम हुसैन रुक गए, और जैसे इमाम हुसैन रुक गए, अब तसव्वुर करें बच्चियों की कैफियत क्या होती है। चूंकि फितरतन बच्ची अपने बाप से बहुत प्यार करती है, लेकिन ये हुसैन की बच्ची है, दुआओं में मांगा है। अब एक मर्तबा हमीद कहता है करबला में क़यामत आ गई, इस बच्ची ने इमाम हुसैन से एक जुमला कहा, बाबा ज़मीन करबला पर बैठ जाइए, बाबा ज़मीन करबला पर बैठ जाइए। हमीद कहता इमाम हुसैन ज़मीन करबला पर बैठ गए, और उसके बाद हमीद कहता सकीना ने इमाम हुसैन से कहा, बाबा मुझे आगोश में उठा लीजिए और उठाकर मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरिए जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। अजरकुम अलल्लाह। आप तसव्वुर करें, रस्म शरीयत से इतनी आगाह हैं। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा मैंने आपको रुखसत कर दिया है, मगर जनाब सकीना दूर आकर प्यार करने के लिए कहती हैं। ये जुमला जनाब सकीना खैमे के अंदर कह सकती थी कि बाबा ऐसे प्यार करो जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है, लेकिन रस्म शरीयत से जनाब सकीना आगाह है कि कभी किसी यतीम बच्चों के सामने कोई बाप अपने बच्चों को प्यार ना करे। जब भी किसी यतीम बच्चे के सामने कोई बाप अपने बच्चों को प्यार करता है तो फिर उन यतीम बच्चों को अपना बाबा याद आता है। जनाब सकीना जानती थी अगर मेरे बाबा खैमे में मुझे प्यार करेंगे तो खैमे में इतने सारे यतीम हैं, जनाब मुस्लिम के यतीम, जनाब अब्बास के, अजरकुम अलल्लाह। तो ये बीबी वो बीबी है जो हर वक्त अपने बाप से करीब थी, लेकिन फ़ुरक़त के बाद इस बच्ची पर क़यामत टूट गई। हमीद कहता राइतुहा बाकिया, शाम गरीबा में अजब मंज़र मैंने देखा जब इसके दामन में आग लगी हुई। हमीद ये सोच रहा था, हमीद कहता मैंने सोचा आग के शोले भड़क रहे हैं, ये बच्ची जल के मर जाएगी। हमीद कहता मैं करीब गया और जाकर मैंने कहा शहज़ादी शहज़ादी ठहरो। बच्ची और तेज़ दौड़ने लगी और एक जुमला का, शेख मैं फ़ातिमा ज़ादी हूँ, मुझे हाथ ना लगाना। अजरकुम अल्लाह। रस्म शरीयत देखें आप, मैं फ़ातिमा ज़ादी हूँ, मुझे हाथ ना लगाना। हमीद कहता है शहज़ादी मैं आपके दामन की आग को बुझाना चाहता हूँ। हुसैन की बेटी ने कहा हमीद ऐ शेख अगर मेरे साथ नेकी करना चाहता है तो मुझे नजफ का रास्ता बता दे। नजफ जाकर क्या करोगी? कहा नजफ में मेरा दादा अली सो रहा है, मैं जाकर अपने दादा अली से कहूंगी कि दादा उठो, खैमों में आग लग चुकी है, दादा करबला आओ, देखो फुफियां बेमकनाओ चादर हैं। अजरकुम अलल्लाह। ये बच्ची मक्तल में दौड़ती रही और जालिम इस बच्ची के रुखसार पर तमाचे लगाते रहे। जब भी तमाचा लगता था, रावी कहता दो जुमले सकीना के लब से निकलते थे। एक जुमला था अम्मी अल अब्बास, चचा कहाँ हो, और एक जुमला था बाबा लिमादा तरक्तनी वहीदा लिमाजा तरक्तनी गरीबा। अजरकुम अलल्लाह। आप गौर करें, फ़िक्र करें, इस बच्ची ने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त किया है। इन दो बच्चों की जो माँ है, जो दर्द में डूबे हुए और कर्ब में डूबे हुए बच्चे, उस माँ का नाम रबाब है। उस माँ ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? माँ ने एक बच्चे को तो करबला के जंगल में छोड़ा, हज़रत अली असगर को,
دوسری بچی کو شام کے زندان میں خالی گود لے کر جناب رباب مدینہ واپس گئے، اور جب تک زندہ رہیں جناب رباب سائے میں نہیں بیٹھی، اور اپنے کلیجے سے کسی شے کو چھپائے ہوئے ماں زندگی گزارتی رہی، سائے میں نہیں آئی۔ لوگ سوچتے رہے کہ رباب کیا چھپائے ہیں گٹھری، لیکن جب شہادت ہو گئی جناب رباب کی تو جب دیکھا اس کپڑے کو تو اس میں ایک ماں کی مامتا تھی، بیٹے کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھیں جو ماں اپنے سینے سے لگائے ہوئے کبھی اصغر کو یاد کرتی تھیں اور کبھی سکینہ کو یاد کرتی تھیں۔ عظم اللہ لکم الاجر انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب ہی اتنے زیادہ ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ جب بھی سنے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مصیبت تھی یہ نہیں تھی۔ ایک سلام کے چند شعر پڑھنا چاہوں گی کہ کہتی تھی سکینہ رو رو کر بابا در زندہ کھلوا دو، دم گھٹتا ہے پھٹتا ہے جگر بابا در زندہ کھلوا دو، آتا نہیں مجھ کو کچھ بھی نظر، اماں ہے کہاں بھیا ہے کدھر، تاریخ سی کتنی شام و سحر بابا در زندہ کھلوا دو، زندہ کی زمین پہ سوتی ہوں بیٹھی ہوئی تنہا روتی ہوں، صورت تو دکھا جاؤ آ کر بابا در زندہ کھلوا دو، مڑ مڑ یوں ہی تکتی ہوں ہر سو زخموں سے میرے رستا ہے لہو، مر جاؤں نہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر بابا در زندہ کھلوا دو، پن جیسا یہ گھر لگتا ہے راتوں کو بہت ڈر لگتا ہے، کب تک رہوں یوں ہی خاک بسر بابا در زندہ کھلوا دو، میں شام و سحر کرتی ہوں فغاں بھیا ہے کدھر اصغر ہے کہاں، ملتی نہیں کچھ اموں کی خبر بابا در زندہ کھلوا دو، کیا جانیے کیسا ہے یہ مکان آتا نہیں ملنے کوئی یہاں، رہتا ہے اندھیرا 8 پہر بابا در زندہ کھلوا دو، یاد آتا ہے یثرب کا چمن آؤ مجھے اب پہنچا دو وطن، کیا جانیے کتنی دور ہے گھر بابا در زندہ کھلوا دو، سوتا ہے جگاؤں گی اس کو گودی میں کھلاؤں گی اس کو، یاد آتا ہے ننھا اصغر بابا در زندہ کھلوا دو، چپکا ہے لہو سے پیرہن دیکھو تو یہاں کتنی ہے گھٹن، لگتا ہے کہ پھٹ جائے گا جگر بابا در زندہ کھلوا دو، تھراتی تھی زندہ کی فضا ہوتا تھا پیام ایک حشر بپا، کہتی تھی سکینہ جب رو کر بابا در زندہ کھلوا دو، بابا در زندہ کھلوا دو۔ آغا صاحب جو مقام ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کا، اس کے حساب سے جو عمر بھی بتائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ابھی پورے 4 سال کی نہیں تھیں جی، لیکن جیسے ابھی آپ نے بہت خوبصورت بیان کیا کہ شریعت جانتی تھی، حالات جانتی تھی، سب جانتی تھی، لیکن کہتے میں نے سنا ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے امام حسین علیہ السلام گئے ہیں تو ایک اور فرمائش کی ہے کہ بابا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو پہلے ہمیں مدینہ پہنچا دیں، تو یہ سب جانتے ہوئے کہ جو حالات آنے والے ہیں بی بی کو کس طرح سے، لیکن جیسے ایسے لگ رہا تھا حجت تمام کر رہی ہیں کہ شاید ہم مدینہ واپس چلے جائیں۔ دیکھیں اس طرح کی روایت تو پائی جاتی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ بچے اپنے وطن سے بہت پیار کرتے ہیں، خصوصی طور پر اگر کوئی چھوٹی بچی ہو اور اسے اپنے وطن سے دور لے جائیں، جیسے ہی اسے راستے میں تکلیف ہوگی، کہیں بھی اسے مصیبت محسوس ہوگی، وہ بچی اپنے وطن کو یاد کرے گی، یہ فطرت ہے، یہ نیچر ہے۔ جناب سکینہ نے شام کے زندان میں مدینے کو یاد نہیں کیا، جناب سکینہ نے اکثر راستوں میں جناب سکینہ نے مدینے کو یاد کیا، اور خصوصی طور پر شام غریبہ میں بھی بہت یاد کیا، چونکہ آپ سوچیں، تصور کریں کربلا کا اندھیرا جنگل، ہر طرف اندھیرا، اس کا بھائی بھی مارا گیا ہو، اس کے چچا بھی مارے گئے ہوں،
اس کے بابا کو اس کے سامنے ذبح کیا گیا ہو. اور کبھی کائنات میں ایسے دیکھا ہے آپ نے کہ اس کی بیٹی سامنے کھڑی ہو اور باپ کے گلے پر ظالم کند خنجر چلائے، اور ایک بچی فغا دے، آواز کرے، روئے، گڑ گڑائے، کبھی فرات کی طرف جائے اور کبھی حضرت علی اکبر کے لاشے پر جا کر کہے بھیا میرے بابا کو بچا لو، بھیا میرے بابا کو بچا لو. کتنا درد ہے. اسی وجہ سے جناب سکینہ زندہ نہیں رہ سکیں. 3.5 یا 4 سال کی عمر ہے جناب سکینہ کی کربلا میں، مگر اس کے بعد جناب سکینہ زندہ نہیں رہ سکیں. ارباب مقاتل نے لکھا کہ یہ شہزادی سلام اللہ علیہا جو آج کربلا میں جنہوں نے مصیبتیں برداشت کی اور شام کے راستوں سے گزری، آپ تصور کریں کہ مسلسل جناب سکینہ شام سے جب کوفے کی طرف جا رہی تھیں تو مسلسل ناقے کی پشت سے یہ بچی گر جاتی تھی. کہاں اتنا شعور ہوتا ہے چھوٹی سی بچیوں کو کہ ناقے کی پشت پر وہ صحیح سے بیٹھ سکیں، اور بے کجاوا اونٹ پر چھوٹے بچے نہیں بیٹھ سکتے. لیکن ظالموں نے ستانے کے لیے ظلم اس انداز میں کیا کہ کربلا کے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے اکثر راستوں میں گر گئے. کچھ بچے ٹاپوں سے کچل گئے، کچھ بچے ایسے ہی راستوں سے گرتے ہوئے ان کی شہادت ہوگی. بہت سے ایسے بچے ہیں جو کربلا میں موجود تھے لیکن شام غریمہ میں بہت سارے بچوں کا انتقال ہو گیا. کچھ بچے جو ہے وہ راستوں میں گر کے ان کا انتقال ہو گیا. جناب سکینہ کے لیے بھی روایت ملتی ہے کہ مسلسل کئی بار جناب سکینہ اونٹ سے گری ہیں اور جناب سکینہ کو تلاش کیا گیا. المختصر کہ ظالم نے جب دیکھا کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر رہی ہیں تو رسی منگائی گئی. آپ تصور کریں ایک بچی، ایک مظلومہ، ایک یتیمہ، ایک شہزادی، ایک سیدہ، ایک امام وقت اور معصوم امام حسین کی بیٹی ہے. جب اس نے دیکھا رسیاں منگائی گئی اور جب رسیوں سے جناب سکینہ کو ناقے کی پشت پر باندھا گیا، جب ناقہ چلتا تھا جناب سکینہ کے لہو جاری ہوتے تھے، اور جب لہو جاری ہوتے تھے تو رو کر ایک ہی آواز دیتی تھی امی العباس، چچا کہاں ہو. اور اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. آپ تصور کریں اگر 10 سفر یا 13 سفر شہادت کی تاریخ ہے جناب سکینہ کی، تو کتنے دن یہ بیٹی امام حسین کی زندہ رہی. 10 محرم سے مصیبت کے پہاڑ توڑ دیے گئے. صرف 2 مہینہ اتنی مصیبتوں کے بعد جناب سکینہ جی نہ سکیں، اور جب تک زندہ رہیں ایک ہی جملہ الا تشقت قتلنا. میں آپ کے سامنے ایک منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم دمشقی کے یہ تاریخ ہے سیریا شام کی، جہاں آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں. جب آپ زیارت کے لیے جائیں تو ایک راستہ ہے، جیسے ہی بی بی سکینہ کے روضے کے آپ قریب پہنچیں تو روضے سے تقریباً 1 میٹر کے فاصلے پر یا 2 میٹر میکسیمم ایک نہر جاری ہے، نہر بہتی ہے. وہ آفیشلی نہر، بہت پرانی نہر ہے. وہ اس نہر کا پانی جناب سکینہ کے روضے کے اندر آ رہا تھا. تو جناب سکینہ نے ابراہیم کی بچیوں کو، جناب جو وہاں موجود تھے سید ابراہیم کے بچیوں کو خواب میں آئیں اور آ کر کہا کہ اپنے بابا سے کہو کہ میرے لاشے کو نکال کر ذرا دور دفن کر دیں، اس لیے کہ میری قبر میں پانی آتا ہے. اس بچی نے جب خواب دیکھا اپنے بابا سے بیان کیا سید ابراہیم سے کہ میں نے بابا رات میں کسی بچی کو خواب میں دیکھا ہے جو کہہ رہی ہیں میں سکینہ ہوں اور میرے لاشے کو اپنے بابا سے کہو ذرا دور دفن کر دیں، میری قبر میں پانی آتا ہے. بابا نے کہا نہیں، جناب سکینہ کی قبر ہم نہیں کھود سکتے، منع ہے، آل رسول ہیں، کیسے ان کی قبر کو ہم کھودیں گے. دوسرے دن پھر جناب سکینہ دوسری بچی کے خواب میں آئی اور یہی جملہ کہا اپنے بابا سے کیوں نہیں کہتی کہ ہمارے لاشے میں کو نکال کر تھوڑا سا دور دفن کر دیں، اس لیے کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے. المختصر تیسری بیٹی نے جب مسلسل خواب دیکھا اور اس کے بعد اب جناب ابراہیم کی خواب میں یہ شہزادی آئیں اور ہو کر ایک جملہ کا سید ابراہیم میں مسلسل یہ پیغام دے رہی ہوں کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میرے لاشے کو نکال کے ذرا سا فاصلے پر دفن کر دو، اجرکم علی اللہ. اب ابراہیم خواب سے بیدار ہو کر بہت دیر تک روتے رہے. روتے روتے جناب ابراہیم نے اس منطقے کی، اس علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس والی شہر کو ہی بتایا. یہ تقریباً واقعہ 140 ایئرز بیفور کا ہے، 140 سال اپروکسیمیٹلی
ہو گئے اس واقعے کو. تو جب بیان کیا تو یہ ہوا کہ قبر جناب سکینہ کو کھودا جائے اور جناب سکینہ کی قبر کو نکال کے ذرا سا آگے. جناب ابراہیم دمشقی فرماتے ہیں، اور یہ موجود ہے، ریفرنس ہے میرے پاس، کہ جب لاش جناب سکینہ کو جناب ابراہیم دمشقی نے نکالا ہے، چونکہ یہ بھی سید تھے، تو کافی دیر تک جناب ابراہیم دمشقی بے ہوش ہو گئے. اور جب ہوش میں آئے ہیں جناب ابراہیم دمشقی تو روتے روتے لاش جناب سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے رہے. اور اس کے بعد جب تک جناب ابراہیم دمشقی قبر چند تھوڑا سا اور فاصلے پر اسی زندان میں دفن ہے، مگر تھوڑے سے فاصلے پہ قبر آگے بڑھائی گئی کہ قبر میں پانی نہ آئے، اور مسلسل روتے رہے. جب قبر تیار ہو گئی 2 دن لگ گئے تھے، 2 دن تک مسلسل روتے رہے، اور روتے تھے کبھی بیداری اور کبھی غش. اور غش کے بعد جب بیداری ہوتی تھی تو ایک ہی جملہ کہتے تھے، ہائے مظلوم سکینہ، آپ کو تو کفن بھی نہ ملا. اس لیے جب جناب ابراہیم دمشقی دفن کر کے اس بچی کو آئے ہیں تو اہل شہر نے پوچھا، ابراہیم دمشقی تم نے جناب سکینہ کو کیسا پایا؟ کہا اس کے رخسار پر تماچوں کے نشان تھے، اس کا دامن جلا ہوا تھا، عجیب سی پشت پر تازیانوں کے نشان تھے، جیسے سنتا تھا وہی حالت تھی جناب سکینہ کی. اس بچی کو تو کفن تک نہ ملا. اسی کرتے میں جناب سکینہ کو زندان میں دفن کیا گیا. تو جہاں آپ زیارت کرتے ہیں اور جا کر جناب سکینہ کی جو زیارت آپ کرتے ہیں وہ زندان ہی ہے، مگر ذرا سا فاصلے پر جناب سکینہ کو آگے بڑھا کر 1 یا 2 میٹر آگے بڑھا کر قبر کو دوبارہ سے بنایا گیا. اور وہ نہر آج بھی موجود ہے. جب آپ زیارت کے لیے جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ نہر آج بھی موجود ہے جو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے روضے سے بالکل متصل ہے. ان کے نیچے سے یہ نہر جا رہی ہے. عجب نہیں سکینہ دنیا کو یہ کہہ رہی ہوں یا ایک پیغام دے رہی ہوں کہ جب میں پیاسی تھی تو پانی تو کہاں تھا، اور آج ہماری قبر میں پانی کیوں آ رہا ہے. ایک زائر تھا، وہ امام حسین کی زیارت کے لیے گیا، اور زیارت کرنے کے بعد جب جناب عباس کی زیارت کر چکا تو اسے یہ توفیق ہوئی کہ قبر جناب عباس کے نیچے پانی بہتا ہے. آپ بھی جب جائیں اگر ممکن ہو متولیان آپ کے لیے، تو اس نے یہ کیا کہ جب جناب عباس کی قبر کی زیارت اس نے کی تو روضہ جناب عباس کے نیچے جو پانی طواف کر رہا ہے نا مولا کے نیچے، تو اس پانی کو اس نے شیشے میں بھر لیا، اور بھرنے کے بعد یہ کہا کہ میں یہ پانی کسی کو نہیں دوں گا. قافلے والے اس سے کہتے رہے تم خوش نصیب ہو، تمہارے پاس جناب عباس کے قبر کے نیچے جو پانی بہتا ہے وہ ہے، ذرا ہمیں بھی دے دو. لیکن اس نے کسی کو نہیں دیا، کہا سب کچھ مانگ لو لیکن یہ پانی نہیں دوں گا. زیارت جب اس کی عراق کی مکمل ہو گئی، شام جب آیا ہے اور شام میں جناب زینب کی زیارت کی. زیارت جناب زینب کے بعد جب وہ زندان شام کی زیارت کے لیے گیا، جیسے ہی جناب سکینہ کی قبر اسے نظر آئی، ایک مرتبہ روتا ہوا روضہ جناب سکینہ میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر ایک ہی جملہ کہتا تھا، سکینہ کوئی آپ کے لیے چادر لاتا ہے، کوئی آپ کے لیے بالیاں لاتا ہے، میں آپ کے چچا کے پاس سے آپ کے لیے پانی لے کر آیا ہوں. سکینہ یہ پانی حاضر ہے. آپ تصور کریں کہ اس بچی کی عمر کم تھی، مصیبتیں زیادہ تھیں. اس بچی کے دن کم تھے، مصیبتیں بہت زیادہ تھیں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کربلا میں مصائب بہت تیزی سے ہو رہے تھے، اور قلم اس تیزی سے نہ چل سکا جس تیزی سے مصائب اہل بیت پر ہو رہے تھے. بہت درد ہے اس بچی میں، جس نے کوفہ و شام کی منزلوں میں اپنے بابا کو یاد کر کے کہا، ابھی میرے بابا کہاں ہو. خدا آپ سب کو اجر جزیل عنایت کرے انشاءاللہ تعالی. آمین. بہت شکریہ. بالکل آج کا پروگرام ہم نے ہدیہ کیا ہے جناب سکینہ بنت الحسین کو، اور انہی کے صدقے سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار جو جس طرح سے بھی اس ذکر کو اس پلیٹ فارم سے نشر کرنے کا باعث بن رہا ہے، پروردگار واقعتاً آپ یقین کیجئے کہ کل ہمارا پروگرام تھا اہل بیت کا، شاید آپ سب لوگوں نے دیکھا ہو، اور وہاں بیٹھ کر جو بات بار بار دہرائی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ یہاں سے جو کچھ جا رہا ہے، میں اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہ رہنے والی ہے، یہ بات رہنے والی، یہ عمل رہنے والا، اس کا اجر ملنے والا، اس کا بہت گنا بڑھ کر
ہمیں ہر صورت میں، چاہے وہ رزق کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو یا نیکیوں کی صورت میں ہو، ملنے والا ہے۔ اور ابھی آغا صاحب نے یہاں بیٹھ کر جناب سکینہ بنت الحسین کا ذکر کیا، آپ سب جانتے ہیں کون ہے یہ، کیا مقام ہے ان کا۔ اور اگر آپ نے یہاں سے یہ ذکر سنا، آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوا، آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ میں نے پرسہ دے دیا یا میں پرسہ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ جو یہاں سے جو نشریات گئیں، اس میں جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کو کتنا بڑا اجر دیا ہوگا مولا نے۔ جیسے آغا صاحب نے بیان کیا کہ کون ہے، آپ سب جانتے ہیں کیا مقام ہے، کہتے ہیں بہت بڑی باب الحوائج ہے۔ ایک عالم دین نے واقعہ بھی پڑھا کہ ایران کے ایک ڈاکٹر صاحب، آغا صاحب شخص تھے، ان کے بھائی پتہ نہیں والد، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، بہت بیمار ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ بی بی سکینہ کے توسط سے دعا مانگنے گئے، اور کہتے ہیں کہ فون پہ ان کا رابطہ تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، تو 2 یا 3 دن رہ کر وہ نا امید ہو کر واپسی کی تیاری کے لیے اپنے ہوٹل آئے، تو ان کو خواب میں بی بی نظر آئیں، اور انہوں نے کہا کہ مطلب جو تم نے دعا میرے اس سے مانگی ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو تم ہمارے سے امید رکھا کرو۔ مطلب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، میں آپ کو صرف کیونکہ مجلس میں سنا ہوا واقعہ تھا میں آپ کو سنا رہی ہوں، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے وسیلے سے ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں، اور یہاں اس اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے جو کچھ بھی نشر ہو رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ان کو مقام اہل بیت، پیغام اہل بیت دونوں بتانا بہت ضروری ہے۔ مقام اہل بیت کا اندازہ ہوگا تو اس پیغام کو جو اہل بیت کا پیغام ہے اس کی امپورٹنس اور اس پہ یقین اور عمل کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جی آغا صاحب۔ بے شک، میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین مستمعین جو دیکھ رہے ہیں اس وقت چینل، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اس ٹی وی چینل کے حوالے سے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں نظر کراتے ہیں چہاردہ معصومین کی یا پنجتن پاک کی، بٹ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اگر ممکن ہو تو آپ ہر روز جناب سکینہ، جناب عباس کی نظر ضرور کریں، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک گلاس پانی ہی صحیح شیرین رکھ لیں اور اس پر نظر دے دیں کہ شہزادی سکینہ آپ کی میں نظر کرتا ہوں، جناب سکینہ، جناب عباس، جناب علی اصغر کو بھی شامل کر لیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب سکینہ اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی محبت اور جس کی جدائی ایک عظیم ہے، یعنی جدائی جناب سکینہ کو امام حسین برداشت نہیں کر سکتے تھے، امام حسین خود روئے ہیں جناب سکینہ کی جدائی پر، اجرکم علی اللہ۔ لیکن آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہو، میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں، آپ خلوص دل سے جناب سکینہ کے حوالے سے آپ مانگ کر تو دیکھیں۔ جناب سکینہ بہت عظیم ہستی ہیں، اگر آپ جناب عباس، جناب سکینہ کا واسطہ دے کر بارگاہ پروردگار میں طلب کریں گے، ضرور آپ کی دعا مستجاب ہوگی اور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، میرے پاس کالر ہیں، ان کو شامل کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، قبلہ صاحب آپ کو سلام اور بی بی پاک کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آپ آواز نہیں آ رہی، کہہ دیجیے کنٹرول روم سے آواز بڑھا۔ دل میں درد ہے، سکینہ ہے، ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا میں بھی حصہ لانا چاہتا ہوں۔ آواز نہیں آ رہی؟ جی جی آواز نہیں آ رہی، آپ کو آ رہی؟ جی کنٹرول روم سے کہہ دیجیے آواز تھوڑا سا ولیوم انکریز کر دیں۔ جی اصلا کے میڈے دامن کو تے خاتون دا مجرم تھی نا، گو کم سنہاں ول پردہ داری ہے میڈے کم دیری نا، اور جیڑا پاک رسول دے دل دا دل ہا تے او دل دی میں تسکینہ، میں دی سردار حسین دیا او ہے میرا نام سکینہ۔ جب دربار میں قیدی کر کے لے کے گئے نا بی بی پاک کو اور تمام قافلے کو، تو
بی بی ایک پاؤں پہ کبھی کھڑی ہوتی کبھی دوسرے پاؤں کو اٹھاتی. تو یزید نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ اس بچی یہ کون بچی ہے, اس کا کیا نام ہے؟ تو امام نے بتایا کہ یہ میری بہن ہے, امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے. تو انہوں نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ. جب پاس لے کے آیا تو انہوں نے کہا بیوی بچی تیرا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام سکینہ ہے. تو انہوں نے کہا تمہارا بابا تجھ سے پیار کرتے تھے؟ اس نے کہا مجھ سے پیار بہت زیادہ کرتے تھے. اور کنٹرول روم سے کہیں تھوڑا سا آواز. جی وہ ٹرائی انہوں نے کہا اگر میں بابا تجھے پیار کرتے تو کیا دیتے تھے؟ تو کہتی وہ مجھے کھجوریں دیتے تھے. جب کھجوروں کا بات آئی تو اس نے کہا اگر میں تجھے کھجوریں دوں گی تو تم لے لو گی. اس نے کہا بھائی کی طرف دیکھا تو امام نے کہا وقت کا امتحان ہے, کہہ دو لے لوں گی. تو جب اس نے کہا میں لے لوں گی تو اس نے ایک تھال منگوایا اور تھال بی بی کے سامنے رکھا. اور بی بی نے جب کپڑا اٹھایا تو سامنے بابا کا سر تھا. بی بی بابا بابا کرتی, بابا کے گلے لگ گئی اور روتی روتی کہہ رہی بابا بیٹی رول گئی ہے, بابا بیٹی کو شمر سے تماچے مارے, بابا بیٹی کو گھوڑوں کے ساتھ بگایا گیا. بابا جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. تو اس کے بعد جب قید میں گئے نا تو بی بی سارا دن روتی رہتی تھی, رات کو بھی روتی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں نیند نہیں آتی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی قید کو علیحدہ کر دو. جب بی بی کو علیحدہ قید میں لے کے گئے تو بی بی جب پہلی کوٹھی میں گئی تو کہنے لگی بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے اندھیرے سے. کرتے کرتے جب 7ویں کوٹھی میں گئی تو بی بی کہتی بھائی مجھے نہ چھوڑو. بھائی یہ گلے سے ایک بازو اتارتا, بی بی دوسرا بازو گلے میں ڈال لیتی. بھائی مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ اندھیرے سے. آخر بھائی باپ اتار کے آ گئے اور جب باہر آئے تو وہاں شعر لکھتا ہے کہ جویں پکھی پھردا اے وچ پنجرے دے, نہیں ٹوٹ دی تار قفس دی, پکڑ دیوار ٹکراؤ مارے یارو دی مظلوم بے کس دی. میں مرن تو پہلے مر جاتا جے ہوندی موت میرے وسدی, واگ ساون دیا بدلا دے وہ رہی اکھ بھی بیمار دی وسدی. بہت مہربانی بہن, آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ مولا, آپ کا پرسہ قبول کریں بی بی اپنی بارگاہ میں. یہ نقوی بھائی تھے اور انہوں نے اپنا نذرانہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے مصائب کی صورت میں پیش کیا. خدا سلامت رکھے انشاءاللہ. جی ایک شعر ہے کہ تیرے لبوں پہ تری ہے سکینہ پیاسی ہے, فرات آگ لگے تیرے بہتے پانی پر, تیرے لبوں پہ تری ہے سکینہ پیاسی ہے. جیسے بھی آغا صاحب نے فرمایا کہ روایات میں کہیں ابھی اتنا نہیں ہے کہ کب جا کر یا بجھی بھی یا نہیں بجھی پیاس سکینہ سلام اللہ علیہ. جاری ہے پروگرام, پیغام جاری ہے. سفینۃ النجات کون ہے؟ یہ اسی شہزادی کے بابا ہے جو آپ کو اور مجھے نجات دلوا سکتے ہیں دنیا اور آخرت. جی بے شک ظاہر ہے کہ اگر آج ہم جب ذکر امام حسین کرتے ہیں, کوئی کالر تو نہیں آپ کے پاس؟ جی نہیں ابھی نہیں. جب ذکر امام حسین کرتے ہیں اور کربلا کی تاریخ میں جناب علی اصغر کا تذکرہ کرتے ہیں اور جناب سکینہ کا, تو تذکرہ کر کے ایک دنیا بشریت کو, انسانیت کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھیں, اس میسج کو یاد رکھیے گا. جتنے بھی افراد پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا ہے. غور کیجئے گا جملوں پر. جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کا دل نرم ہوتا, سافٹ ہوتا ہے, اور جتنے بھی دشمن اہل بیت ہیں ان کا دل سخت ہوتا ہے. آپ دشمن اہل بیت کو دیکھ لیجئے, کوئی طالبان ہے, کوئی داعش ہے, دواعش ہے, اس طرح کے افراد, جہاں جہاں دشمن اہل بیت پائے جاتے ہیں ان کا دل سخت ہے, بہت سخت ہے. اور جو اہل بیت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو افراد, ان کے دل نرم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. کربلا والوں کے قلوب بہت سافٹ ہوتے ہیں. کربلا والوں کے قلوب جو ان کو مانتے ہیں, جو ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں, جو گریہ کرتے ہیں, جو روتے ہیں, جو پرسہ دیتے ہیں, پرسے کی وجہ سے, گریہ کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے تمام بشریت کے قلوب جو ہے وہ سافٹ ہو جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں. لہٰذا اسی لیے آل محمد کی محبت کو پروردگار نے واجب قرار دیا ہے. اہل بیت کی محبت مستحب نہیں ہے, واجب ہے اہل بیت سے محبت کرنا, پریکٹیکل محبت کرنا, جیسے
ہم سے پروردگار جس طریقے سے اس نے مطالبہ کیا ہے اسی انداز میں ہم اہل بیت سے محبت کریں پریکٹیکل طریقے سے. جی بہت شکریہ. میرے پاس کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہادی باقری نجیسی سے کال کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت عمدہ پروگرام ہو رہا ہے. واقعی گھر گھر گیا مجلس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز نہیں آ رہی شاید کچھ. امام حسین کا جیسے ارشاد ہے کہ مجھے وہ گھر پسند نہیں ہے کہ جہاں پر سکینہ اور رباب نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ باد سکینہ وہ گھر پسند ہے جہاں پر تذکیر سکینہ ہو, وہ چینل پسند ہے جہاں پر تذکیر سکینہ ہو. تو ماشاءاللہ آپ لوگ اس کام کو پورا کر رہے ہیں. مسائل بھی بہت عمدہ انداز سے خلا پیش کر رہے ہیں. ویسے جو ہے ایک شعر مجھے یاد آیا, انیس نے کہا کہ زیر خنجر بھی جسے دیکھتے جاتے تھے حسین, زیر خنجر بھی جسے دیکھتے جاتے تھے حسین, یہ وہی ہے جسے سینے پر سلاتے تھے حسین. ویسے جو ہے قبلہ سے معروضہ تھا کہ چونکہ ماشاءاللہ یہ صاحب علم ہیں اور ان چیزوں کو بتا سکتے ہیں, تو ایسے موقع پر یہ دو چیزیں میں عرض کروں کہ ذرا سا اشتباہ ہوتا ہے کہ بی بی سکینہ کا نام تو فاطمہ تھا, لقب سکینہ تھا, لیکن یہ رقیہ کہاں سے آیا؟ بالخصوص جب جاتے ہیں شام میں تو آج بھی وہاں پر زیارت جناب رقیہ کہہ کے پڑھی جاتی ہے. اور دوسرا مقام ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ جناب سکینہ کا مزار قید خانے سے باہر جو دوسرا قبرستان ہے تو وہاں پر ہے. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ رقیہ جناب مسلم کی زوجہ کا نام کیا تھا اور ان کی بیٹی کا نام کیا تھا, اس میں بھی لوگ اشتباہ کرتے ہیں. ایک چیز یہ, اور دوسرا شہزادی کا جو پیام ہے اس میں بالخصوص وہ جو دربار یزید کی جو روایت بیان کی ہے کہ آپ کا ایک ہاتھ چہرے پر تھا, تو اس نے کہا کہ ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ میرے بال چھوٹے ہیں, میرے ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, انہوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا ہے اور میرے بال چھوٹے ہیں تو اس لیے میں نے ہاتھ سے. تو اس میں شرعی مسئلہ کیا ہے قبلہ کہ یہ ہاتھ کا چھپانا, بہت سے لوگ اسی کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ سب کو عورتوں کو بھی چہرہ چھپانا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ شرعی لحاظ سے چہرے کا چھپانا ضروری ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس پر گفتگو کرنا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہادی باقری صاحب تھے امریکہ سے. جی آواز چکی جی میں انہوں نے ایک دو سوال کیے ہیں, میں چاہوں گی, ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا. ایک تو انہوں نے پوچھا ہے کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا جو نام رقیہ لکھا ہوا ہے کیونکہ ان کا نام فاطمہ ہے, تو یہ کہاں سے آئے؟ کیونکہ جناب مسلم کی ایک بیٹی کا نام بھی رقیہ تھا تو تھوڑی کنفیوژن ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ روایات میں پڑھتے ہیں کہ ہاتھ سے بی بی سکینہ نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا کہ میرے بالوں سے میرا چہرہ نہیں چھپ رہا, ایک یہ, اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگ پھر اپنا چہرہ چھپانا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا جو روضہ مبارک ہے وہ جو ذرا جو فاصلے پہ بنا ہوا ہے, وہ بازار کے اندر جو اسپیشل روضہ ہے, وہ اس کی کیا مقام ہے اور کہاں ہے؟ یہ دو تین سوال ہیں. آخری سوال کیا ہے آپ کا؟ ایک تو انہوں نے کہا کہ رقیہ نام کیوں ہے, پھر بال چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہاتھ کو چہرے سے چھپا رہی تھی بی بی, چہرے پہ رکھا ہوا تھا. نمبر 2. نمبر 3 یہ تھا کہ رقیہ نام کہاں سے آیا؟ ان کے روضہ مبارک پہ رقیہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جب آپ دمشق جائیں گے زیارت کے لیے تو دربار یزید کے پیچھے جو روضہ ہے جہاں پر رقیہ لکھا ہوا ہے, یہ وہی بچی ہیں جو 3.5 یا 4 سال کی بچی امام حسین کی ہیں. ان کا ایکچول اصل نام رقیہ ہی تھا. سکینہ یا سکینہ جو ہم پکارتے ہیں, چونکہ یہ جو ہے تصغیر ہے تو سکینہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور سکینہ بھی پکار سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سکینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے سکون عطا کرنے والی, یا سکینہ کا مطلب ہوتا ہے سکون عطا کرے. امام حسین چونکہ پیار سے محبت سے جناب سکینہ کو یا رقیہ کو سکینہ پکارتے تھے, اس لیے زیادہ تر یہ تذکرہ سکینہ 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 ہے. اور چونکہ ہماری جو کتابیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹڈ ہوئی, ہندوستان پاکستان میں آئیں, تو اس میں زیادہ تر لفظ سکینہ ہی رکھا گیا اور رقیہ. تو جب ہمارے ہندوستان پاکستان سے لوگ جاتے ہیں سیریا دمشق زیارت کرنے کے لیے, تو جیسے ہی دیکھتے ہیں رقیہ لکھا ہوا تو وہی سوچتے ہیں کہ ہم یہ کیسے, یہاں تو جناب سکینہ کا روضہ ہونا چاہیے. تو وہ وہی جناب سکینہ کا روضہ ہے جو آپ کے نظر میں ہے, وہی روضہ ہے اور وہی یہ بی بی ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, بلکہ بہت سارے علماء کرام نے جو خود اہل دمشق ہیں انہوں نے اس بات کی تائید فرمائی ہے, اور بزرگ علماء نے
کہ یہ وہی بچی 3.5-4 سال کی جناب سکینہ ہیں، بٹ ان کو پکارتے تھے سکینہ کے نام سے، ایکچوئل نام رقیہ ہے۔ دوسرا سوال، انہوں نے کہا فاطمہ بھی سنا ہوا ہے نام؟ جی ممکن ہے، اس لیے کہ دیکھیے تاریخ میں یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچیوں کے نام فاطمہ کے نام پہ رکھے ہیں اپنی ماں کے یاد کے حوالے سے، اور جس طریقے سے حضرت علی نے اپنے بچوں کے اکثر نام میں جو علی کی شمولیت رکھی ہے، مثلا علی الاصغر، علی الاکبر، مثلا آپ دیکھیں کربلا میں امام حسین نے اپنے بیٹے کا نام علی الاصغر رکھا اور علی الاکبر رکھا، علی زین العابدین آپ دیکھ لیجئے، تو اس طرح سے جو ہے شمولیت علی کی پائی جاتی ہے، تو فاطمہ بھی ممکن ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اور ایک وہ ہاتھ چہرے پہ جی ہاتھ چہرے سے اس طرح سے علماء پڑھتے ہیں، اور یہ بھی شعر کہتے ہیں کہ وہ سب کے تھے شانے بندھے، اس کا بندھا تھا گلا، تو اس طرح سے جو ہے وہ علماء اس چیز کو نقل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ بہت یہ مشہور ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے گلے میں رسن بندھی تھی اور اکثر کے بازو اور شانے بندھے ہوئے تھے، اور امام سجاد کی تاریخ تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ وہ طوق سلاسل اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، چونکہ وہ اس وقت امام سجاد جو ہے جوان تھے اور مگر جو ہے وہ علیل تھے، اور علیل ہونے کی وجہ سے کربلا میں امام کے اوپر جو جنگ تھی واجب تھی وہ ساقط ہو گئی تھی، یا یوں کہہ دوں کہ مصلحتاً پروردگار نے ان کو علیل کیا تھا تاکہ امام بچ جائے، یعنی امام کو بچانے کے لیے پروردگار عالم نے جو ہے وہ یہ اس طرح کا سلسلہ جو کربلا میں ہوا علالت کا۔ تو کربلا آج ہمارے لیے درس ہے، کربلا ہمارے لیے ایک توجیہ ہے، کربلا ہمارے لیے ایک پیغام ہے، کربلا آج ہمیں اس طرف لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک ظالم، ایک باغی، ایک جابر کے سامنے کیسے تکلم کریں اور کیسے جرأت کے ساتھ حق بیانی کریں۔ آج اگر ہم دنیا بشریت کے سامنے، چونکہ یہ پروگرام اس وقت لندن اسٹوڈیو اہل بیت چینل سے ہو رہا ہے، ایک پیغام اور آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 1400 سال پہلے کیا یزید نے سوچا تھا کہ جس بچی کے اوپر اتنا ظلم ہوگا اس کے مصائب کو پوری دنیا والے جان لیں گے؟ آج الحمدللہ اہل بیت چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں کربلا میں جتنی مصیبتیں اہل بیت کے بچوں پر، امام حسین پر، امام حسین کی بچی جناب سکینہ پر جتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، آج جو ہے اسے نشر کیا جا رہا، اور ایک وقت میں کئی ملکوں میں یہ پیغام جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، الحمدللہ خدا کا شکر ہے، وہ بچی کہ جس نے اپنے بابا کو، آیت اللہ شہرودی فرماتے ہیں رأت فی المنام اباہا، اس بچی نے رات میں عالم خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ انہا کانت مقیدہ فی خرابت الشام، یہ خراب شام میں مقیدہ تھی، اسی لیے راوی کہتا ہے نا انسا کل مصیبت ولیکن کیف انسا الیتیم الباکیہ، میں ہر مصیبت کو بھول سکتا ہوں لیکن زندان کے دریچے پر ایک بچی کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ ہیا تنادی و تقول، جو آواز دیتی تھی اور کہتی تھی بابا کہاں چلے گئے۔ ایک دن روتے روتے جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں ارید ابا عبداللہ الحسین، مجھے میرے بابا چاہیے۔ عزادارو، جناب سکینہ کو دلاسا دیتی رہیں جناب زینب چند جملے 2 منٹ، تاکہ آج مصیبت کی یہ جو مصائب کی منزل ہے شہادت کی، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا سے مسلسل گریہ اور فغاں کرتی ہوئی یہ بچی کہتی اپنے بابا سے ملنا ہے مجھے، روتے روتے یہ بچی بے ہوش ہو گئی۔ پھوپھی اماں مجھے بابا سے ملائیے۔ رأت فی المنام اباہا، خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، اور جب بچی کے خواب میں اگر بابا آ جائیں تو سارے درد کو، مصیبت کو امام حسین کی بیٹی نے بیان کیا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد میرے رخسار پر تماچے لگائے گئے، ساری مصیبتیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، 2 جملے، اجرکم علی اللہ، ساری مصیبتیں بیان فرمائی، اور بیان کرتے کرتے کہتی بابا میرے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، رخسار تماچوں سے میرے زخمی ہیں، اجرکم علی اللہ۔ عالم خواب سے یہ بچی بیداری کی طرف جب منتقل ہوئی تو زندان میں آیت اللہ شہرودی فرماتے بہت اندھیرا تھا، یہ بچی کبھی اس طرف جاتی کبھی اس طرف جاتی ہے، اور ہر شہزادی سے کہتی الان ابی کان یتکلم این ذهب ابی، ابھی میرے بابا مجھ سے کلام کر رہے تھے، کہاں چلے گئے اس اندھیرے زندان میں۔ رونے کی خبر یزید تک پہنچی، یزید نیند سے بیدار ہوا، کہتا ہے جاؤ سر حسین کو لے کر جاؤ، اس بچی کو خاموش کرو۔ جیسے اس بچی نے دور سے آتی ہوئی روشنی کو دیکھا، دیکھ کر اپنی پھوپھی سے ایک جملہ، تاریخی جملہ کہا، پھوپھی اماں
इन्ननी जाया वलाकिन मा तलिब्तु तामा, फूफी अम्मा अगरच मैं भूखी और प्यासी ज़रूर हूँ लेकिन मैंने खाना और पानी तलब नहीं किया। उरीदु अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, मुझे मेरे बाबा हुसैन चाहिए। बच्ची ने सोचा कि यह रोशनी जो आ रही है शायद मुझे खाना और पानी लेकर आ रहे हैं मुझे खामोश करने के लिए, लेकिन क़यामत टूट गई। रावी कहता है क़यामत आ गई। जिंदान के दरीचे पर जब हर्रास ने लाकर रुमाल से ढका हुआ एक बाप का सर बच्ची के सामने पेश किया, तड़प गई बच्ची। जैसे ही सरे मजलूम करबला को आगोश में लिया, एक जुमला का, बाबा मनिल्लज़ी ऐतमनी फी सग़रे सिन्नी, बाबा इस छोटी सी उम्र में मुझे किसने यतीम कर दिया? बाबा आपके सर को, आपके चेहरे को खून में किसने डुबो दिया? और ये कहकर एक जुमला का, बाबा काश मैं मर जाती और आपको इस तरह से खून में डूबा हुआ न देखती। ये करके कहती, बाबा मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरे जिस्म की तरफ देखिए, मेरे जिस्म से लहू नहीं रुकता। ये कह के बच्ची खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब समझ गई कि ये बच्ची रुखसत हो गई। आवाज देती हैं, सज्जाद बहन को संभालो। हथकड़ी और बेड़ियों में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। मुझे नहीं मालूम एक भाई ने अपनी बहन के लाशे को जिंदान में कैसे उठाया और कैसे दफन किया। फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया। मौला आपको भी सलामत रखे। उस दुआ करूँ कि इस इबादत को भी अपनी बारगाह में कबूल करे, उसके सदक़े से हम सब की परेशानियाँ दूर करें। आमीन तुम आमीन। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सकीना बाबा की जुदाई में तड़पती है सकीना, लिपटी हुई मादर से ये कहती है सकीना, कहती है सकीना, कहती है सकीना। ऐ मौदर ज़ोरम तू बरो ये दिल दुख्तर, ऐ मौदर ज़ोरम तू बरो ये दिल दुख्तर। قصه بابا به